اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي اور کہہ دے میرے بندوں سے یقول التی کہیں وہ جو ہیا احسن بہت اچھی بات ہے، یعنی میرے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کیا کرے منہ سے جو بہت اچھی ہے، ایسے اوٹ پٹانگ جی باتیں کرتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ بینہم جھگڑا ڈال دیتا ہے ان کے درمیان۔ الٹی سیدھی بات کرو کہ جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے پہلے بات کرو۔ ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان ہے انسان کے لیے عدوا مبینا کھلا دشمن، وہ تمہارا پہلے کھلا دشمن ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکالو، لڑائی ہو، آگے جناب کام بڑھے، کام کو کم کرو، لڑائی کو کم کرو۔ ربکم اعلم بکم تمہارا رب خوب جانتا ہے، یشاء یرحمکم اگر چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا، او یشاء یعذبکم اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر وکیلا نگران، کارساز نگران نہیں بنایا ہم نے آپ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں اس مسئلے کے اندر کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لے کر آتا تو میں آپ سے پوچھوں گا، یا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی کے وکیل نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، یعنی اللہ کہتا ہے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو آسمانوں میں زمین میں مجھے پتہ ہے، آپ کوئی کسی کے اوپر وکیل نہیں ہے، آپ نے صرف دعوت دینی ہے، مجھے پتہ ہے اس بندے کا جو جس نے ماننا ہے جس نے نہیں ماننا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ اور بلا شبہ یقیناً فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی؟ وَلِتُوُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ آپ کہہ دیں بلا لو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، فلا یملکون تو نہیں طاقت رکھتے وہ، کشف الضر عنکم تم سے کسی مصیبت کو تکلیف کو دور کرنے کی، ولا تاویلا نہ اس کو تبدیل کرنے کی۔ جنہیں کچھ تم سمجھتے ہو بلاؤ پھر ان کو، تم سے تکلیف کو دور کریں، نہ وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، یدعون جنہیں تم پکارتے ہو، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف وسیلہ، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ساڈا رب راضی کتنا ہوئے گا، وہ اپنے رب نو راضی کرنے واسطے کوئی نہ کوئی وسیلہ۔ وسیلہ کون سا ہے؟ دعا وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، نیک اعمال وسیلہ ہے، وہ اللہ کی طرف تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام جو ہیں وہ وسیلہ ہیں، نیک نام، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو نام ہیں
ایہم اقربو، ایہم وہ جو زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ امید کرتے ہیں اس کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان معذورا، ہے ڈرنے کے لائق۔ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ڈرنے کے لائق ہے، اس کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او معذبها، یا اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب، یہ جو ہے کان ہمیشہ سے یہ فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ نے کتاب میں پہلے لکھ دی ہے کہ بستیاں جو ہے نا ساری جو میری نافرمانی کرتے ہیں، پوری بستی اگر نافرمان ہے میں اس کو ہلاک کر دوں، میں نے پہلے کتاب میں لکھ دی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہم کو روکا، وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں ہم کو روکا، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم بھیجیں نشانیاں، إِلَّا، مگر اس لیے، أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ اسے جھٹلایا پہلے لوگوں نے۔ اللہ کہتا ہے میں نشانیاں بہت بھیج سکتا ہوں، لیکن پہلے لوگ بھی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے میرا عذاب سخت ہو جاتا ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے سمود کو دی، قوم سمود کو ہم نے ناقۃ، اونٹنی دی، ہماری نشانی تھی نا، مبصرتن، واضح نشانی تھی، فظلموا بہا، انہوں نے اس پر ظلم کیا، نشانی میری، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وما نرسل یاد ہے بھیا یہ کون سی نشانی ہے؟ وہ اونٹنی جو پہاڑ، انہوں نے کہا تھا نبی کے سامنے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا جی اے جڑا پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو۔ تو نبی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اونٹنی نکل آئی، اس پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکل آئی، بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن وہ اونٹنی جو ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی، انہوں نے پھر بھی ایمان وہ نہیں لے کر آئے، ہاں جی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور بعد میں جو ہے انہوں نے اونٹنی کی جو ہے نا ٹانگیں کاٹ دی، انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، تو یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں، إِلَّا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ نشانی آ گئی ہے، اب تمہارے اندر ڈر آنا چاہیے، تمہیں خوف آنا چاہیے، تمہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اگر نشانی آنے کے بعد تمہیں خوف نہیں ہے، تم اور ڈاڈے ہو گئے، اور جناب بدماش بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ أَنَّ رَبَّكَ، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لَكَ، آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کہا، کیا کہا؟ ان ربک، بے شک تیرا رب، احاطہ بالناس، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے آپ کو کیا کہا کہ میں لوگوں کو گھیرے ہوا ہوں، تیرا رب جو ہے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان سب لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي، اور نہیں بنایا ہم نے وہ منظر جو، ارینا کا، ہم نے آپ کو دکھایا، یعنی معراج والا منظر لے کر گیا میں یہاں سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر میں لے گیا آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر، ہاں جی، ساری جنت اور جہنم کی زیر کرائی۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ لوگوں کے لیے کیا بنا؟ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ ہاں جی، ابو جہل نے سنیا محمد کیا کہہ رہا ہے، میں راتوں رات یہاں سے
مسجد اقصی چلا گیا، مسجد اقصی سے میں 7 آسمانوں پر چلا گیا، میں جہنم دیکھی، میں نے جہنم دیکھی. ایک گل تے جناب ابو بکر صدیق نے نہیں مننی. جایا نٹھا گیا وہ گھر، جا کے دروازہ کھڑکایا. ابو بکر باہر نکلیا، کہندا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں جناب راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی چلا گیا، یعنی مکہ سے مسجد اقصی بڑی دور علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، کئی جو ہے 100 کلومیٹر دور ہے، وہاں چلا گیا. پھر وہاں سے میں 7 آسمان گھوم کے رہا ہوں، سیر کر کے آیا ہوں مدینہ منورہ. تو یہ مانے گا تو؟ اس نے کہا نہیں، بات جھوٹی ہے، غلط گل ہے. انہوں نے کہا پھر تیرے یار محمد نے کیا وا؟ انہوں نے کہا پھر انہیں کیا تو سچ وا. کہنا جی یہ کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. جو مانے گا وہ مسلمان رہے گا، جو نہیں مانے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور لعنتی درخت، فی القرآن، جس میں قرآن میں جس درخت کو لعنتی قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا درخت. کون سا درخت؟ تھور کا درخت جو ہے اس کو ملعون لعنتی درخت ہے. یہی وہ درخت ہے جس کا جو ہے چھتر تھور کبھی جا کر دیکھ لیا کرو، اس میں تھور کا درخت لمبا ڈنڈے کی طرح ہی ہوتا ہے. نخوفہم، ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم، نہیں زیادہ کیا انہیں، الا طغیانا کبیرا، مگر بڑی سرکشی میں. ہم ان کو ڈراتے ہیں اور بچ جاؤ، ہاں جی، تو یہ جناب مزید سرکش ہو جاتے، مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرکش ہو جاتے، اللہ کے نافرمان ہو جاتے. سبحانک اللہم و بحمدک.